السلام علیکم. دو تین بڑی خبریں جو آج کی ہیں اس میں ایک تو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, کنٹری رپورٹ جو پاکستان کے اوپر جاری ہوئی ہے, اور کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں اس کے حوالے سے. اور جو ریونیو بینچ مارکس انہوں نے رکھے ہیں اتنے ایمبیشیس ہیں کہ پہلے کوارٹر کے اینڈ پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ایکسپورٹس کے حوالے سے جو ان کی پروجیکشنز ہیں اگلے 3 سال کی, وہ بھی کافی ڈسمل قسم کی پرفارمنس نظر آتی ہے کہ 24.8 سے بڑھ کے ہم 26.8 تک میکسیمم جو انہوں نے فورکاسٹ کیا ہے کہ یہاں تک جا سکتے ہیں. تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ مسلسل دباؤ میں ہی رہے گا, اور ہمیں اپنے جو بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں اور ملٹی لیٹرل ڈونرز ایجنسیز ہیں ان سے بوروئنگ کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا, جس سے ہمارا تھوڑے بہت حالات جو ہیں وہ 3-4 سال آگے بڑھ سکتے ہیں. انویسٹمنٹ جب تک ملکی معاملات بہتر نہ ہو اس کی بھی زیادہ بڑی توقع رکھنی نہیں چاہیے, اور ملکی فضا ایسی ہے سیاسی فضا کہ اس کے اندر استحکام اور فورن انویسٹمنٹ کی امیدیں تھوڑی سی کم ہی نظر آتی ہیں. آج کی بھی جو 2 مین نیوز آئٹمز ہیں وہ دونوں سیاسی میدان میں ابتری کی نشاندہی کرتی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے, جج محمد بشیر صاحب, انہوں نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا کہ 19 جولائی کو وہ پیش ہو جائیں, اور پیشی ان کی ہوگی اسی ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے جو پاناما پیپرز کے دوران سامنے آئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جائیداد جو ہے لندن کے اندر یہ میری نہیں ہے, میرے بھائی کی ہے, اور میں اس کی ٹرسٹی کے طور پر صرف اس کے معاملات سنبھال رہی تھی. اس کے اوپر آج نیب والوں نے درخواست دے دی اور جج صاحب نے ان کو نوٹس جاری کر دیا. اپوزیشن کی جماعتوں نے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے لیے, ان کی بدلی کے لیے وہ بھی درخواست آج دائر کر دی ہے, اور سینٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو واضح برتری حاصل ہے. انلیس کہ پاکستان تحریک انصاف آدھی اپوزیشن سینیٹرز کو لوٹا نہ بنا دے, یا راتوں رات کوئی بڑی جماعت جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی دراڑ نہ پڑ جائے, اپوزیشن بڑے اچھے پیمانے پر بڑی آسانی کے ساتھ اس تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھا سکتی ہے, کیونکہ وہاں حکومت کے پاس ایسی اکثریت موجود نہیں ہے. حکمراں جماعت کے تو بہت ہی کم سینیٹرز ہیں. تو یہ 2 بڑی خبریں ہیں جن کا آج کے پروگرام میں ہم جن کو ڈسکشن جن پہ کریں گے. اور جو شرکا ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمایوں اختر خان صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے سلمان اکرم راجہ صاحب معروف ماہر قانون ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. اور کراچی سے ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے محمد زبیر صاحب ہیں. زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. 2 بیانات ہیں جن کو باری باری کر کے سنوائیں گے. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان ہے وہ سنوا لیں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دکھائیے گا عباسی صاحب نے آج کہا جی. حکومت نے اس ویڈیو کو آڈٹ کرایا اور ان کو یہ جب پتہ چلا کہ یہ ویڈیو بالکل حقائق پہ مبنی ہے تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یو ٹرن لے لیتے ہیں. ادھر وزیر صاحب نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ میری ہی ویڈیو ہے, یہ آدمی بھی میرا جاننے والا ہے. انہوں نے ویڈیو سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا کہ یہ ویڈیو نہیں بنی, یہ ایک ٹیپ نہیں ہے اور ٹیپیں بھی ہیں. آج عمران خان کو عدالت میں ہونا چاہیے یہ جواب دینے کے لیے کہ تمہاری حکومت کیا کر رہی تھی, کیوں ججوں پر دباؤ ڈال رہی تھی, کیوں ججوں کو بلیک میل کر رہی تھی. جناب اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمایوں صاحب, مریم نے پریس کانفرنس کی, پھر جلسہ کیا, اور جو ویڈیو انہوں نے جاری کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اب میرے خلاف بھی مزید کیسز آ سکتے ہیں, اور آج اس کی ابتدا فوری طور پر ہو بھی گئی. دیکھیں سلمان ساتھ بیٹھے ہیں اور میں بہت زیادہ وکیل بننے کی کوشش نہیں کروں گا, نہ مجھے اتنا علم ہے لیگل میٹرز کا. موٹی موٹی چیزیں جو مجھے معلوم ہیں کہ ویڈیو ایویڈنس جو ہوتا ہے یا آڈیو ایویڈنس, اس کے بڑے ٹف قوانین ہوتے ہیں. یہ کس نے لیا, جس کی ویڈیو لی جا رہی تھی اسے معلوم ہے نہیں ہے. آج اٹارنی جنرل کا ایک بیان ہے اس سلسلے میں کہ یہ ایک ٹوٹل انلیگل ایکٹ ہوتا ہے اور اس کی اپنی سزا آئی تھنک سائبر کرائم رولز میں موجود ہے, کیونکہ یہ بہت آسانی سے ڈسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹوٹلی عدالتی معاملات ہیں اور عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں گی کہ اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور جج صاحب کا, ارشد ملک صاحب کا کیا کردار رہا ہے. لیکن میری نظر میں پریما فیسی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈیسپریٹ ہے اس وقت پی ایم ایل این, اور ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے لیڈرز کو بچایا جا سکے. مجھے تو پچھلے 1 سال پاکستان کی سیاست نظر ہی یہ آ رہی ہے کہ بڑی پارٹیوں کی لیڈرز جو ہیں ان پہ پرانے مقدمات چلیں, اور بہت دفعہ تو ایک دوسرے نے آپس میں چلائے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ان کو بچایا جائے. لیڈر بچاؤ سیاست ہو رہی ہے پچھلے 1 سال پاکستان میں. اس وقت یہ لگتا ہے یہ ڈسپریٹنس. ایک اور وجہ یہ ہے ندیم
کہ جو نیریٹو ہے, جو آپس میں دڑاڑ ہے اوپر لیڈرشپ کی, مریم اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کی, اور دوسرا یہ کہ ان کے جو رینک اینڈ فائل ہے, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا جو نیریٹو ہے وہ ووٹر میں سیلیبل نہیں ہے ان کے لیے اس وقت, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارورڈ بلاکس کا آپ سن رہے ہیں پنجاب میں, اور تو آپ کی ڈیسپریشن کا اظہار ہے, فارورڈ بلاک کسی اور کی ڈیسپریشن کا نہیں, آپ کی ڈیسپریشن کا اظہار ہے. بندہ راضی ہوتا ہے تو وہ بنتا ہے نا جی, زبردستی نہیں بنتا. یہ راضی کرنا آتا ہے لوگوں کو, آپ کو بھی آتا ہے, باقیوں کو بھی آتا تھا, ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, دو ایشوز ہیں, آپ لیگل اوپینین میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمیں اچھے سے مل جائے, پھر زبیر صاحب سے بھی پوچھوں گا. ویڈیو ریکارڈنگ, آڈیو ریکارڈنگ جو مریم نے پریس کانفرنس میں سنوائی, اور گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ ان کے 2 اور ایسی ہی ویڈیو ریکارڈنگز جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو وہ بھی موجود ہیں. یہاں اسلام آباد میں چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس میں کوئی سپیریئر کورٹ کے ججز کا بھی تذکرہ آتا ہے, ان کے نام آتے ہیں, اس لیے اس کو ہولڈ بیک کیا گیا. کیا اس کی ویڈیو کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے ایز این ایویڈنس, اور کیس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اس کی ایویڈنس کے طور پہ ویلیو ہے, ایڈمیسیبلٹی ہے, اس میں یہ ہے کہ جو آلہ جس کے ذریعے یہ ریکارڈنگ تیار کی گئی وہ پیش کرنا پڑے گا. جس نے یہ ریکارڈنگ تیار کی اس کو آ کے کہنا پڑے گا کہ میں نے اس آلے کے ذریعے یہ ریکارڈنگ فلاں دن تیار کی. اگر یہ ہو جائے تو پھر یقیناً یہ ایڈمیسیبل ہے, اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اگر یہ میرا موبائل فون ہے, اس سے میں نے آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈ کی, اور عدالت کے سامنے اس فون کو پیش کر کے یہ گواہی دی جائے کہ ہاں اسی فون سے ہوئی ہے اور میں نے کی, اور عدالت اس کو انویسٹیگیٹ کر لے کہ ٹھیک ہے, بالکل, تو پھر ہوگا, پھر عدالت اس کو فورینزک کے لیے بھیجے, جو بھی کرے, پھر ایڈمیسیبل ہے, بالکل ایڈمیسیبل ہے. لہٰذا یہاں تک تو بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت, اور کیس کی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مشکل نہیں. دیکھیے, صحت پہ اثر یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک جج یا وہ جج جس نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں دباؤ میں تھا اور میرے اوپر کوئی میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے ایک فیصلہ کرنا ہی تھا, تو ظاہر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس جج کا جو ایک مجموعی طور پہ کردار سامنے آتا ہے کہ وہ مل کیوں رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس مقدمے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے جب فیصلہ کیا یا مقدمہ چلایا تو ان کا کانڈکٹ وہ نہیں تھا جو ایک جج کا ہونا چاہیے, تو اس صورت میں پوری ٹرائل کو سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے, اور ری ٹرائل کا نظیر موجود ہے. جی, ری ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی نظیر تو آصف زرداری صاحب کا مقدمہ ہے 2001 والا, اس حوالے سے بھی ایک وضاحت کرتا چلوں. یہ جسٹس کیوم والے کیس کا دیکھیے, جی, لیکن اس میں ویڈیو ایویڈنس کو بنیاد نہیں بنایا گیا, اس میں نہیں بنایا گیا یہ. لیکن جو پرنسپل نکلتا ہے, جو اصول اس مقدمے سے نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جج کے کردار کے حوالے سے ایک بات ثابت ہو جائے, اس مقدمے میں آڈیو ٹیپس کو نہیں دیکھا گیا تھا, ڈسکس ہی نہیں کیا, میں عرض کرتا ہوں, نہیں ڈسکس کیا گیا تھا. اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس میں آڈیو ٹیپس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو لکھا گیا ہے, اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں مزید چھان بین کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دیگر شواہد موجود ہیں, پاسپورٹ جاری ہوئے مقدمے کے دوران, بنیاد دوسرے بن گئے. لیکن جو اصولی بات کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر جج کے کردار کے حوالے سے یہ ثابت ہو جائے کہ کردار وہ نہیں تھا جو ایک جج کا ہونا چاہیے, تو تمام جو مقدمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ری ٹرائل کے لیے معاملہ جائے گا. مقدمہ ختم نہیں ہوگا, ٹرائل جو ہوئی وہ وشیٹ ہو جائے گی اور ری ٹرائل کرانا ہوگی. سو اصول یہ ہے کہ کیا جج کے کردار کے حوالے سے آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں وہ اصول یہاں لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں, وہ خواہ کسی اور شواہد کی بنیاد پر ہو یا وہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر ہو, کسی بھی بنیاد پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جج صاحب کا کردار وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا, یا وہ دباؤ میں تھے, یا ان کا فیصلہ کسی بیرونی عنصر کی وجہ سے آیا, تو بالکل وہ اصول جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. ہو سکتا ہے. اچھا, میں مریم کے بیانات جو انہوں نے پریس کانفرنس میں اور جلسے میں دیے وہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر کوشش کریں پروڈیوسر صاحب, ہم وہ شہباز شریف کا یا وہ سیف الرحمان کا وہ تھا جس میں وہ 5-7 سال کی سزا مانگتے ہیں, وہ بھی سنوا سکیں. پہلے مریم والا دکھا دیں, مریم نے کیا کہا. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی, کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی, تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں, اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. ڈر اتنا ہے جیل میں بند نواز شریف کا کہ 5 میں سے 6 بندہ وہ ان کو ملنے نہیں دیتے.
اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا. یہ بیساکھیوں پہ جن پہ تم کھڑے ہو نا, یہ بیساکھیاں تمہارے سائڈوں سے اگر ہاتھوں سے کھینچ لی جائے نا, ایک دن کیا تم 1 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے. وہ ہم سیف الرحمان کا یا شہباز صاحب کا اگر دکھا سکتے ہیں تو وہ بھی دکھا دیں. جی میاں صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی گزارش کی تھی سر, وہ میں ختم کرتا جی, بڑی مہربانی سر کا معاملہ ہے نا جی. اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی میرے کو ذرا دھیان کرنا چاہیے. اچھا چلو جی سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی گل کرتا جی. میاں صاحب نے کیا تھا کل ختم ہوگا. یہ طریقہ کار پاکستان میں رواج اس کا رہا ہے اور کوئی اچھا نہیں تھا. اور ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں سزا کے لیے جس طریقے سے فون کال گئی تھی, میں وہ بھی آپ کو سنوانا چاہوں گا. دکھائیے گا جی وہ بھی سیف الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مجھے باہر بتائیے سزا کتنی دینی ہے. جو آپ لوگوں نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی. 7 نہیں دینی, 7 نہیں 5 سال کر دیتے. یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. 7 تو میکسیمم ہوتی ہے, میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا. یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے. اچھا جی. زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ ماضی کی مثال تو آپ کی اپنی جماعت کی ہے, پتہ نہیں آپ اس کو کوٹ کرنا چاہیں گے کہ نہیں, لیکن یہ وہ سیاہ مثالیں ہیں جن کو بعض اوقات دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن ہمارے نظام کے اندر یہ دھبے موجود ہیں. وہ جب جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت کو تقسیم کیا گیا تھا, وہ بھی آپ ہی کے دور کی ایک مثال ہے. لیکن یہ ہماری عدالتوں میں یہ کام ہوتے رہے جس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. پھر وہ نسیم حسن شاہ صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں بھٹو کی سزا کے متعلق وہ تذکرہ کرتے ہیں. آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس فیصلے کو لے کر, اب کیا کیا جائے؟ بالکل میرا خیال ہے ندیم ملک صاحب آپ نے صحیح ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہاں کیوں ڈرا کرتے ہیں کنکلوژنز, کیونکہ ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ نے پی ایم ایل این کے حوالے سے, میں پہلے بالکل ایکسیپٹ کروں کہ یہ ایک سیاہ باب ہے اور ہمیں اپنی غلطی کو آپ کس لیول پر کہیں گے ہمیں ماننا چاہیے, اور تب جا کے ہم اپنے آپ کو ریفارم کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اور یہ بالکل میرا خیال ہے شرمندگی کی بات ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کا مطلب یہ ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے, سو اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. اور یہ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے میرا خیال ہے 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے جب بھی ذکر آیا میں نے بالکل کھل کے اس کا اظہار کیا. سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پریزنٹ. بٹ میں جو بات کر رہا تھا کہ چونکہ ہماری جوڈیشل ہسٹری ایسی ہے کہ وہ ایک سیاہ باب ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی فخر سے پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھ کے کہہ سکتا کہ ہماری جوڈیشل ہسٹری اتنی زبردست ہے کہ ایسے فیصلے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے تو 4 مارشل لا لگ گئے, اسی وجہ سے تو 2 آئین ایبروگیٹ ہوئے, اسی وجہ سے 1973 کا آئین جو تھا وہ 2 دفعہ سسپینڈ کیا گیا, اور اس میں ایک ملٹری جنرل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کر سکے. سو میرا خیال ہے اتنی شرمناک تاریخ ہے. تو جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آل دا مور ریزن کہ لوگ اس پر اظہار جب کرتے ہیں, اور جب اٹارنی جنرل صاحب ہمارے یا حکومتی عہدیدار ایسے حیران ہو کے بات کرتے ہیں جیسے وہ کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں یا مارس سے ابھی آئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے, تو کم سے کم ہم سب کو باشمول ہمایوں اختر صاحب کو انصاف کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. آج یہ کہنا چاہیے کہ جی آن دا فیس آف اٹ یہ اس میں ایسی چیزیں ہیں, اور کیونکہ اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں ندیم. ایک تو یہ ہے کہ جج صاحب نے ڈینائی نہیں کیا کہ ویڈیو غلط ہے, جج صاحب نے کہا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اب کیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ تو انہی کو بتانا چاہیے تھا, ہم نے تو اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے سامنے لے آئے. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو ان اے کنٹری لائک پاکستان کیا کہیں بھی ہو, اور اس کو یہ شواہد ملیں تو وہ کیا کریں گے کہ جی ہم ٹکراؤ ہو جائے گا اداروں کے ساتھ اس لیے اس کو پیش نہ کریں. اور کون سا ٹکراؤ, مطلب غلطی جج صاحب کریں اور ڈیفینسو پر ہم ہوں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فرض بنتا ہے ہمایوں اختر کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی کہ وہ یہ کہیں کہ اس کی پورے طریقے سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہے ایسا, ہم تو کہہ رہے ہیں ایسا, یہ چلیں اگر لگا سکتے ہیں اس سے پہلے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی نواز شریف کا ایشو نہیں ہے,
اس میں پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے, اس میں پاکستان کے وقار اور عزت کا ایشو ہے کہ ہماری جوڈیشری یہ حالت ہے کہ اس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور پھر جج صاحب خود اعتراف یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ناصر صاحب ہیں وہ ان کے دوست ہیں, انہوں نے کار بھیجی ان کو پک کرنے کے لیے. سو یہ کوئی سٹرنگ آپریشن کوئی ہم نے نہیں کروایا کہ جی ہم نے چپکے سے وہ کر لیا, ان کے دوست ہیں, پرانے محلے دار ہیں. سو میرے خیال ہے آل دا ریزن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص جیل میں اس کی سزا کاٹ رہے, کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ جی جب تک وہ ری ٹرائل یا جو نہیں ہوتا یہ جلد سے جلد فیصلہ ہو. اور اس کے جو ہے 10,000 کیسز میں تو چینی کی قیمت پر تو سو موتو لیتے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس میں سو موتو لیتے ہیں جس میں کوئی اتنی سینس آف ارجنسی بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ پورا میرا خیال ہے سموسے کی قیمت پہ بھی ہوا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ, لیکن وہ سموسے کی قیمت پر بھی ہوا تھا ہمایوں صاحب. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے, وہاں لاہور میں بنا تھا لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل, اس پر بھی سو موتو ہو گیا تھا, اس پر بھی ای سی ایل میں ڈال دیا تھا لوگوں کو. تو کیا وہی جج آج اتنے امپورٹنٹ کیسز بھی چلاتا رہے گا؟ میرے خیال میں ہمایوں صاحب اس کے اوپر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ ایشوز ایسے ہیں کہ چیئرمین نیب کا معاملہ ہو, اس کے اوپر ویڈیو آئے اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں, آپ کو ایک وہ جج کا ویڈیو ٹیپ سامنے آ جائے اور آڈیو ریکارڈنگ آ جائے جو بڑے ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز سن رہا ہے. تو جہاں ہمیں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ہائی پروفائل لیول کے اوپر ٹرانسپیرنٹلی ہوتے ہوئے, وہاں پر ججز کے کنڈکٹ کے اوپر بھی اگر ایسی چیزیں سوالیہ نشان بن کے آئیں تو ان کی تفتیش کرنا تو ضروری ہے. آنکھیں نہیں بند کر سکتے آپ. دیکھیے جس طرح فوج ہے پاکستان کی کہ وہ اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود کرتی ہے کافی حد تک, اسی طرح جوڈیشری بھی ہے, ٹوٹلی سپریٹ ستون ہے آئین کے تحت, اور اس میں پورے میکنزمز موجود ہیں کہ وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے. لا آف دی لینڈ کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے اوپر. دیکھیں لا آف دی لینڈ یہی ہے نا جی کہ جج کو اپوائنٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ اور اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. جہاں تک تعلق ہے چیئرمین نیب کا, اس کا آئی تھنک اٹس ورک ان پروگریس. اس کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ تو ٹھیک ہے, اس کے نکالنے کا طریقہ از اسٹل ورک ان پروگریس. دیر آر ڈفرنٹ اوپینینس کہ وہ کوئی کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل والا موڈس آپرینڈی چلے گا, کوئی کہتے ہیں کہ سول کورٹ میں ٹرائل ہوگا. نکالنے کے اوپر آپ اوپینین لے رہے ہیں, لیگل اوپینین لے رہے ہیں, سیکھ کر رہے ہیں کہ کیسے نکالیں؟ مجھے علم نہیں ہے جی کہ گورنمنٹ لیگل اوپینین لے رہی ہے نہیں لے رہی, اور مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, اس کی ہم نے کوئی خبر ابھی. آپ کی ذمہ داری ختم؟ نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں ختم. آپ دیکھیں نا, اب ہماری گورنمنٹ نے ہمیں بہت انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ارشد ملک صاحب جج صاحب ہیں, ان کا جو بیان آیا ہے ریٹن, اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این والوں نے برائب کیا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این والوں نے ڈیتھ تھریٹس دی ہیں. تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہم نے صرف یہ بیان دیا ہے, پی ٹی آئی نے کل یہ بیان دیا ہے کہ یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے, اور جوڈیشری اس میں جو بھی فیصلہ کرے گی, حکومت کا پورا تعاون, جس طرح پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں حکومت کا پورا تعاون جوڈیشری کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ہے, ہم اس میں بھی پورا تعاون کریں گے. بٹ ہماری نظر میں یہ جوڈیشری پہ منحصر ہے کہ وہ اب چیئرمین نیب ہوں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ہوں, اس میں جو شواہد سامنے بہت کنوینئنٹ وے ہے ہمایوں صاحب, آپ کی جان بچانے کا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ I mean, how can executive interfere? کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک تو سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, لیکن کوئی اور حکومت کی ذمہ داری اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ماتحت عدلیہ جو ہے وہ سپرویژن میں ہوتی ہے, ایک طرح سے نگہداشت میں ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ کی. ہمارے جو سیشن جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے ہائی کورٹ میں ایک انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے جو پوچھ گچھ کر سکتی ہے, ضرورت ہو تو تفتیش بھی کر سکتی ہے. جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحبان ہیں, ان کے حوالے سے کچھ ابہام ہے اس وقت. میں نے ایسے ہی یہ آؤٹ آف انٹرسٹ آج اپنے کچھ دوستوں کو بھیجا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ریسٹرکشن ہے کہ وہ اس معاملے میں انسپیکشن کرائیں, کوئی تفتیش کرائیں, پوچھیں. ان کا جواب کچھ مبہم تھا. ان کا خیال تھا کہ شاید لاہور ہائی کورٹ کو یہ کرنا چاہیے یا شاید لا منسٹری کو یہ کرنا چاہیے, چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جو تعیناتی ہے وہ لا منسٹری کرتی ہے, لہٰذا لا منسٹری کرے. تو یہ ایک ابہام کی صورتحال ہے جو نہیں رہنی چاہیے. لیکن اس سب سے ہٹ کر
جو اپیل اس وقت چل رہی ہے اس اپیل میں بھی یہ گراؤنڈ اٹھایا جا سکتا ہے جج کے باعث کے حوالے سے. ایک درخواست دی جا سکتی ہے کہ ان شواہد کے سامنے آنے کے بعد ایک تفتیش کرائی جائے, گواہی لی جائے, شہادت لی جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ جج صاحب جن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس ہے, اسی میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی درخواست دی جا سکتی ہے. اگر سلمان نے بات ختم کر جی, لیکن بہتر میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ جوڈیشری خود اپنی سطح پہ ایڈمنسٹریٹو کاروائی پہلے کرے اور دیکھے کہ یہ کیا ہوا. دیکھیے, یہ ایک پی ایم ایل این کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. اب ارشد ملک صاحب ہو سکتا ہے بے قصور ثابت ہو جائے اور مس ٹرائل بھی ہو جائے, اور جو نیا ٹرائل ہو اس میں دونوں کیسوں میں نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو جائیں, تو یہ رسک اس میں بہرحال موجود ہے. اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دونوں میں سزا ہو تو پھر دونوں میں سزا ہے. دیکھیں نا, انصاف کا تقاضا ابھی تو ایک میں وہ بری ہو گئے اور ایک میں سزا ہے. سر, ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈز کا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اس پہ آنکھیں نہ بند کی جائیں. ایک چیز میں اور آپ سے پوچھ لوں سلمان راجہ صاحب, پھر میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں گا. مریم کو 19 کی پیشی ہوئی کے لیے طلب کیا گیا ہے, وہ کیلبری فونٹ والا وہ ایشو ہے جو بڑا فیمس ہوا تھا. جی, یہ جو درخواست دی گئی ہے نیب کی طرف سے, یہ سیکشن 30 نیب آرڈیننس کے تحت دی گئی ہے. سیکشن 30 یہ کہتا ہے کہ فیصلہ سنا دینے کے بعد اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یہ سمجھے کہ کوئی ایسا معاملہ تھا جو اس زمرے میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں obstruction of justice, کہ کوئی غلط گواہی دی گئی یا جو تفتیش تھی اس کے دوران کوئی رخنہ ڈالا گیا, تو عدالت از خود نوٹس لے سکتی ہے اور ایک مقدمہ چلا کر سزا دے سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی سیکشن 30 میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس فیصلے کے خلاف جس کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کوئی غلط گواہی دی گئی ہے یا غلط شہادت پیش کی گئی ہے, اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی گئی ہے تو پھر عدالت پر واجب ہے کہ وہ اپیل کا فیصلہ ہونے تک انتظار کرے. تو از خود تو اگر عدالت نے کچھ کرنا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیل اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اپیل جائے گی, اس کے بعد ہی کچھ کر سکتی ہے. جہاں تک فریقین کا تعلق ہے وہ 30 دن میں درخواست دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو درخواست دی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. کہا یہ گیا ہے کہ عدالت اپنی طاقت, اپنی جو ثوابدیدی طاقت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے مقدمہ چلائے سیکشن 30 ریڈ ود سیریل نمبر 3 آف دی شیڈیول ٹو دی نیب آرڈیننس. اب عدالت کے سامنے میں سمجھتا ہوں یہی سوال نیب عدالت کے جج کو سو موٹو کی درخواست دی کہ آپ سو موٹو اس کا, لیکن کیس بنیادی طور پر وہ کیلبری فونٹ والا ہے نا, کیلبری فونٹ کے حوالے سے. اور اس حوالے سے جو اب معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کوئی یہاں جعل سازی کی گئی تھی, جو ٹرسٹ ڈاکیومنٹ تھی اس کے حوالے سے, کیلبری فونٹ کے حوالے سے جو گواہی شہادت سامنے آ چکی ہے اس کو پرکھے گی اب اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ. اور اس کے اوپر وہ جو رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی وہ رابرٹ, دیکھیے جو ریڈ کلف صاحب تھے جو نیب کے فورینزک ایکسپرٹ تھے جن کو لایا گیا تھا, انہوں نے خود اپنے بیان میں یہ کہا کہ اگرچہ آفیشلی کیلبری 2007 میں جاری کیا تھا مائکروسافٹ نے, لیکن اس کا ایک بیٹا ورژن جو ہے 2005 سے مارکیٹ میں موجود تھا. اور انہوں نے یہ کہا ان ایکسپرٹ صاحب نے کہ انہوں نے یہ دیٹ واز ناٹ کمرشلی جی نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ اویلیبل تھا اور میں خود استعمال کرتا رہا ہوں 2005 سے. وہ متعدد لیگل ڈاکومنٹس میں یوز ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک فونٹ اگر اویلیبل ہے تو لیگل ڈاکومنٹ کے لیے کسی فونٹ کا کوئی معیار نہیں ہوتا. ایک چیز جو ڈاؤن لوڈیبل تھی, انہوں نے کہا کہ متعدد ویب سائٹ سے یہ فونٹ ڈاؤن لوڈیبل تھا, میں نے خود ڈاؤن لوڈ کیا, میں کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں عام طور پہ لیکن آفیشلی 2007 میں ریلیز کیا گیا, لیکن اس سے پہلے بھی موجود تھا لیگلی بھی اور پائریٹڈ ورژنز بھی. یہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. ظاہر ہے یہ ان کا بیان آ گیا. اب احتساب کورٹ نے جب فیصلہ کیا انہوں نے اس بیان کو یکسر بظاہر نظر انداز کیا. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیلبری فونٹ کے حوالے سے. لیکن پہلے تو ابھی 19 کو بشیر صاحب کے سامنے تو میرا خیال ہے یہی موقف ہوگا کہ ابھی آپ اپیل کا فیصلہ کیجئے, انتظار کیجئے اپیل کا. جی ایک تو میں دیکھیں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہے اور میرے لیے یہ ایک اتنی لافیبل چیز ہے. اگین یہ کیس ایسا ہے کہ دنیا میں کہیں جا کے پیش کیا جائے تو سب لوگ جو بھی تھوڑی بہت جان پہچان رکھتے ہیں وہ ہنسیں گے. ایک بڑا ٹائم ڈفرنس کا ایشو ہے. مارکیٹنگ کب کی گئی اور اس کا لیگل استعمال کب سے الاؤ کیا گیا, دو ڈفرنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں 99% ایسے لانچز میں. پہلے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ لیگلی الاؤڈ ہوتا ہے, وہ یہ اللیگل نہیں ہوتا, لیگلی الاؤڈ ہوتا ہے. اور وہ ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اس کو استعمال کریں ڈفرینٹ سیکٹرز میں, چاہے وہ لیگل پروفیشن سے ہوں یا آئی ٹی سے ہوں یا بینکنگ سیکٹر سے ہوں, اور اگر وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی جی پلیز کنٹینیو. جب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ ور یوزنگ اٹ بیکاز وہ لیگلی الاؤڈ تھا, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. سو ایک انہوں نے مارکیٹنگ کی ڈیٹ لی کہ جب لانچ آفیشیل کیا ہوا تھا. اب یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے ایک ایسا چیز ہے. بہرحال میں تو خیر اس سے آگے بھی جا کے یہ کہوں گا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ اس سے ابیٹمنٹ کہاں سے ہو گئی ہے, اور پھر اگر وہ ورسٹ کیس سینیریو بھی لے لیں تو 8 سال قید. آئی مین دس از جسٹ انبلیویبل اسٹف. سو میرے لیے تو میں تو کھل کے بات کروں گا کہ ہمیں تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں, اور سم ون ود مائی بیک گراؤنڈ سمپلی کی ناٹ ڈائجسٹ دس تھنگ کہ جب محمد زبیر ورکنگ فار آئی بی ایم خود استعمال کر رہا تھا 2006 میں, تو اس حساب سے تو مجھے بھی اندر بند کر دینا چاہیے کسی کیس میں. اور ہم تو بہت ہی زیادہ پہلے آپ ہی کا کمپیوٹر جو ہے اس کا فورینسک آڈٹ کروانا چاہیے زبیر صاحب, پہلے آپ ہی کے کمپیوٹر کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ذکر کر جی ندیم, میں آپ کو ایک ریفرنس بھی دوں گا کہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک کمپنی کو ایکوائر کیا, آئی بی ایم نے سافٹ ویئر کمپنی ساؤتھ افریقہ میں, ایگریمنٹ کیا اسی فونٹ پر تھا. تو فونٹ از ناٹ اے ایشو, دا ایشو از کہ whether it is a document which is legally accepted, the two parties have signed it, agreed terms and conditions ہیں, اور وہ کسی کورٹ آف لاء میں بھی جا کے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. اس کا فونٹ کون سا یوز ہوا ہے؟ سو ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں, سو یہ دس از اے سمپل لیک آف ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ آن دا پارٹ آف دیٹ اکاؤنٹیبلٹی, جب who came to that conclusion کہ جی یہ چونکہ مارکیٹنگ آفیشیل لانچ 2007 میں ہوئی تھی اس لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جبکہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اراؤنڈ دا گلوب ور یوزنگ اٹ. سو آئی ایم ایز شیور ایز پاسبل, بٹ وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اس ماحول میں دی جاتی ہیں جس ماحول کا تقاضا سب پورا کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے پنش کرنا تھا مریم نواز کو, تو انہوں نے پنش کر دیا. اس پہ ہمایوں صاحب سے بھی ریاکشن لے لیں. ہمایوں صاحب اتنا ٹائملی نوٹس سرو ہوا ہے, بعض چیزوں کی ٹائمنگ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. صبح الیکشن ہوتا ہے تو رات کو ایک بندہ آپ ایفیڈرین میں اٹھا لیتے ہیں, یا اچانک صاف پانی میں ایک بندہ پکڑا جاتا ہے. یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ نہیں ہے بعض چیزوں کے معاملے میں, کوسچنیبل ہے. ندیم دیکھیں, یہ والی تو بہت ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم آپ جیسے اعلیٰ پائے کے شوز کو عدالت بنا دیں اور ادھر گواہیاں دینا شروع کر دیں. میرے جیسے بندوں کی سر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسے ایشوز کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. ججمنٹ دینا, یہ ایمانداری کا تقاضا ہوتا ہے. ہم ججمنٹ دینا شروع کر دیں. دس از ناٹ ججمنٹ. کہ نہیں کہ ہم نیب کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوال ہو, میں تو نیب نے ایک ایکشن لیا ہے. اب عدالتوں میں چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, وہ اس پہ فیصلے کریں گی. اور میری صرف ایک اس وقت کہنا ہے کہ جو بھی انصاف ہے وہ مہیا ہونا چاہیے. انصاف ہر کسی کو حاصل ہونا چاہیے اور وہ مہیا ہونا چاہیے. میں اس وقت انٹرفیئر نہیں, مجھے تو کیلیبری فونٹ اور یہ مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ ایکچوئل وہ انویسٹیگیشن میں چیز تھی کیا. وہ عدالتیں جانے اور نیب جانے, جی ہم اس پہ کیا, ابھی ہم اس کو ادھر ہی کورٹ روم بنا کے گواہیاں شروع کر دیں. پی ٹی آئی نے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیلبری کے نام کی شرٹ پہن کے تصویریں کھنچوا کے تو پیش کی تھیں کہ یہ جعلی ہے کام سارا. تو اب تو وہ آپ کے لیے تو ایک اچھا موقع ہے. ہو سکتا ہے ہو جعلی, ادھر ججمنٹ تو نہیں کسی نے دے دی نا ابھی, سو وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے ہو جعلی, وی ڈونٹ نو, لیٹ اے کورٹ پروو اٹ اور ادروائز. ایک اور معاملہ جی جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے. آپ کو پہلے ایک سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں بلاول کی اور پھر اس کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ سیاسی معاملات سارے بہت آج کل گجل مجل وہ پنجابی میں نا وہ ہو گئے, مل گئے ہیں آپس میں. ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی ڈور سیدھی کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ سرا کہاں سے پکڑے کہ معاملہ سیدھا ہو جائے. دکھائیے گا بلاول نے کیا کہا. آج اپوزیشن پارٹیز نے اسٹیپ لیا ہے اور اپنے سگنیچرز جو ہے وہ سینٹ میں لے کر آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے کے سارے سگنیچرز بھی تھے. مورلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو چیئرمین سینٹ صاحب ہے وہ خود استعفیٰ دے تو بہتر ہوگا. یہ ہمایوں صاحب پہلے آپ ہی اس کو رسپونڈ کر دیں. یہ بظاہر اپوزیشن کا رسپانس ہے ان چیزوں کے لیے جو بے شمار کیسز وہ سامنا کر رہے ہیں. وہ آپ کو سینٹ میں جواب دینے کی پوزیشن میں, وہ سینٹ میں آپ کو چیئرمین بدل کے انہوں نے چیلنج کر لیا.
واٹس یور جی پوزیشن؟ پہلے اس چیئرمین کو سپورٹ کیا تھا, پتہ نہیں چیئرمین نے کیا کیا ہے کہ پیپل پارٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے, پہلے تو یہ پتہ کرنا چاہیے. آپ نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے پیپل منتخب کیا پارٹی تھا, کی سپورٹ سے یہ چیئرمین آپ لوگوں نے اکٹھے منتخب کیا تو تھا. میرا ایک سوال یہ آپ ہے, بھی تو کمال کے میرا پیپل پارٹی سے یہ سوال ہے کہ آیا کیا چیز ہوئی ہے چیئرمین سینٹ سے, کیا غلطی ہو گئی ہے, کیا گستاخی ہو گئی ہے جو کہ یہ پریشر اب ڈال رہے ہیں. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری نظر میں اپوزیشن آخر میں اس پہ اکٹھی نہیں رہے گی, ٹوٹ جائے گی, پارٹیاں ٹوٹیں گی, اب پارٹیاں آپس میں ٹوٹیں گی اور پارٹیاں ودن بھی ٹوٹیں گی. اس وقت میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا ہے کہ مجھے علم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ این کے جو سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, اس میں کافی بے چینی موجود ہے, بہت بے چینی موجود ہے, اور اس بے چینی کا کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. تو میں اتنا گنگ ہو نہیں ہوں گا جتنے کچھ اپوزیشن کے لیڈرز اس پر ہوئے پھر رہے ہیں. سلمان صاحب, کچھ دن پہلے 15 ایم پی ایز تھے جنہوں نے میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر سے. گزشتہ روز ہم نعیم صاحب سے ملاقات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 35 ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے, اور کچھ سینیٹرز اور ایم این ایز بھی ہیں جن کا رابطہ ہے. یہاں نمبر کافی ڈیفرنٹ ہے, ابھی بالکل کوئی آپس میں میچ نہیں کرتا حکمران جماعت کا اور اپوزیشن کا جو الائنس اگر اکٹھا رہتا ہے ٹوٹ نہیں جاتا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ تو سب اس وقت مفروضے کی باتیں ہیں, کیا کہا جا سکتا ہے کہ کون ملا کون نہیں ملا, وہ تو بات جب سامنے کھل کے آئے گی, ووٹنگ کے وقت شاید سامنے آ جائے یا کسی اور وقت. نہیں, ووٹنگ کے وقت بھی نہیں آئے گی, سیکرٹ بیلٹ ہے, اس میں وہ بندے یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے, کچھ مری چلے جائیں گے, کچھ بھوربن چلے جائیں گے, کچھ چھانگا مانگا چلے جائیں گے. چھانگا مانگا بھی ماضی, چلیے وہ تو سمجھ آ جائے گی نا بات. اگر وہ چھانگا مانگا بھی چلے جاتے ہیں, نہیں اپنے آپ کو ایوان میں پیش کرتے, تو سمجھ آ جائے گی بات کہ وہ کس کے ساتھ تھے, کہاں تھی ان کی طرفداری. کتنا وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا وہ واقعہ تھا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی والے ایک مورچے کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے اور باپ پارٹی بنی, پھر سنجرانی صاحب کا انتخاب ہو گیا, اور وہ کیسے ہوا یہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے, لیکن دے ڈڈ دیٹ. اور اب وہ چینج ہو رہی ہے اور اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا. ٹھیک بات ہے کہ جو اس میں قانونی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین میں ڈیفیکشن کی ڈیفینیشن ہے, کس چیز کو ڈیفیکشن کہا جاتا ہے, وہ خاصی محدود ہے. اس میں 3 یا 4 چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ بجٹ کے وقت آپ ووٹ نہ کریں, فائنانس بل کے اوپر آپ جو لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن ہے, ووٹ آف کانفیڈنس, اس میں اپنے پارٹی کے ساتھ نہ کریں, یا کسی آئینی ترمیم کے وقت آپ کی پارٹی کی جو منشا ہے اس کے مطابق آپ نہ چلیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس میں بہت گنجائش ہے کہ باقی معاملات میں آپ پارٹی کی ڈائریکشن سے انحراف کر لیں, لیکن اس آرٹیکل 63A کی زد میں نہ آئیں آپ. تو یہ ایک گنجائش ہمارے قانونی یا آئینی نظام میں موجود ہے انحراف کی, جو یہاں استعمال ہو سکتی, جو ڈیفیکشن کے زمرے میں نہیں آتا, اور وہ یہاں استعمال ہو سکتی. یہاں وہ گنجائش موجود ہے. اگر حکمران جماعت تھوڑی بھی قریب ہوئی نمبر پورا کرنے کے تو دے ول ڈو دیٹ. ابھی ڈفرینس زیادہ ہے نمبر کا, یہ نہیں معلوم مجھے کہ انہوں نے نمبر پورے کر لیے کہ نہیں. زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں, زبیر صاحب کتنی تعداد ہوگی جو آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کتنی تعداد کا اندیشہ ہے کہ جو ٹوٹ جائے گی؟ یہ تو ہمایوں اختر صاحب صحیح بتائیں گے کہ اندر کے حالات کیا ہیں, کیا کس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. آپ کی پارٹی کے حالات زبیر آپ کو پتہ ہونے چاہیے نا. وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ 2 گروپ ہیں آپ کی جماعت کے, ایک شہباز صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک مریم کے ساتھ ہیں. انہوں نے تو 2 دفعہ پروگرام میں تذکرہ کمال ہے. بس یہ دیکھیں, ایک سیکنڈ, جو پریشر ڈالنے کا طریقہ نا, ایک تو جج صاحب نے بتایا, ایک بہت سی چیزیں جو ہمایوں صاحب کو پتہ ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے فیملی کو ڈرانا, یہ ساری چیزیں یہ سب کر رہے ہیں, اور لالچ بھی ہے اس کے اندر, اور دوسری چیزیں بھی ہیں جو پاکستان کا سٹینڈرڈ ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمایوں جس قسم کی بات کرتے ہیں, گریٹ پرسن, آئی ایڈمائر ہم, اور بہت ہی لائک ہیں, اور میرے تو خیال ہے ان کو کابینہ میں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک چیز صرف بتاؤں, ان کا جو نظریہ ہے نا پاکستان کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے ساتھ غلط بھی ہو رہا ہے اور آپ کو اس وقت محسوس بھی ہو گیا ہے, یا کسی جج نے بول بھی دیا ہے, تو ابھی تو ان کو پھانسی لگنے دو نا. ابھی تو آپ بولیں گے تو ٹکراؤ ہو جائے گا اداروں کے ساتھ, تو اس وجہ سے پھانسی لگنا ضروری ہے. باقی ہم ہسٹری کیسے یاد کرے گی اس کو ہم دیکھیں گے, ابھی فی الحال یہ ہونے دو. all the more reason that we should be concerned, ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ سب کچھ دیا ہے, تو ہمیں بولنا چاہیے, ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ خطرناک ترین چیز ہے کہ وہ جج جس پر اتنے سیریس
ایشوز ہیں اور جنہوں نے ایک ویڈیو کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز، اور انہوں نے ابھی بابر اعوان صاحب کو بالکل ان کو کلین چٹ دے دیا ہے، جبکہ راجہ پرویز اشرف کو اسی کیس میں لے کے انہوں نے زرداری صاحب کا کیس بھی انہی کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو ہمارا تھوڑا سا جب تک ہمارا پریشر نہیں جائے گا، اور پریشر کا مطلب کیا ہے، ہم ڈر خوف سے یہی ہو سکتا ہے نا کہ جی کل کو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے جہاں اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں تو بولنا تو ضروری بنتا ہے۔ کانٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے، کانٹیمپٹ کرے بغیر لیکن جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ لیکن آپ نے میرے سوال کو درمیان میں چھوڑ کے جج صاحب کے اوپر تو لمبی ساری باتیں کر دی۔ سینٹ میں کیا بنے گا؟ آپ کس کو امیدوار نامزد کریں گے؟ راجہ پرویز سینٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جی بالکل، سینٹ میں انشاءاللہ راجہ ظفر الحق جو آسانی سے قابل قبول ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور شاید بہت سارے اوروں کے لیے بھی، یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لائک رضا ربانی اب آپ دیکھیں نا آپ کا سوال کیا ہے، ابھی ندیم صاحب آپ کا سوال کیا ہے کہ کیا راجہ ظفر اللہ کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ بھائی یہ سینٹ آف پاکستان ہے، مطلب اس میں سینیٹرز کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس کو بھی چیئرمین بنائیں۔ ارے آپ کی سیاست یہی رہی ہے، اور راجہ ظفر الحق نے ایسا کیا کیا ہے؟ راجہ ظفر الحق قابل قبول ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں ان کے لیے دشواری نہیں ہوگی، راجہ صاحب بڑے خوش دلی سے قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوا تو ہو سکتا ہے رضا ربانی ہو یا کوئی اور ہو۔ ماضی میں مسئلہ ہو گیا تھا، سنجرانی صاحب کو پیپلز پارٹی رضا ربانی کو چھوڑ کے سنجرانی کو سپورٹ کیا، آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ میں کوئی ایسی کوئی اچنبے کی باتیں تو نہیں کر رہا۔ ایکسیپٹیبل نہیں ہو یا ہونا چاہیے، رضا ربانی کیوں ایکسیپٹیبل نہیں تھا اس وقت؟ زرداری صاحب نے کیوں نامینیٹ نہیں کیا اور سنجرانی کو رضا ربانی صاحب آؤٹ سٹینڈنگ آدمی ہیں، نو ڈاؤٹ آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ زرداری صاحب نے سپورٹ کیوں نہیں کیا ایز چیئرمین سینٹ؟ زرداری صاحب نے کیوں نامینیٹ نہیں کیا؟ سنجرانی صاحب کو کیوں سپورٹ کیا انہیں؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب کو تو خود محسوس ہو گیا ہوگا، آپ کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس وقت سنجرانی کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے کیوں کھڑی تھی؟ وجہ بھی تو بتائیے نا، اگر سچ بولنے کی قیمت ہے تو پھر پورا سچ بولیے نا۔ اس وقت آپ سیف پیسج ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں سے راستہ مل جائے اور آپ چپکے سے نکل لیں، تو اس لیے آپ نے اپنا رضا ربانی کو چھوڑ دیا کہ نہیں رضا ربانی چھوڑ دو۔ ندیم آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ ارے آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھ، آپ خود تو کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے چاہے کچھ ہو جائے، تو پھر سچ بولے بتائے۔ تو میرے جیسا کمزور، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، میں تو ایک جرنلسٹ ہو کے پوچھ سکتا ہوں، آپ تو لیڈر ہیں اس قوم کے۔ زرداری صاحب نے اس وقت یہ سمجھا تھا اپنی دانست میں کہ سنجرانی کو سپورٹ کرنے سے ان کے مسائل حل ہوں گے الیکشن کے حوالے سے، پوسٹ الیکشن اینڈ سو آن، بٹ میرا خیال ہے ان کو محسوس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جو بھی، مجھے نہیں پتا اندر کی بات کیا ہے، ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بلوچستان اسمبلی میں ٹاپل کی گئی پی ایم ایل این کی حکومت، ساری لائلٹیز چینج کی گئیں، اور پھر سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کو خود اس چیز کا احساس ہوگا کہ انہوں نے یہ چیز جو تھی، ان کو جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پبلکلی کہا تھا میں نے بلوچستان حکومت گرائی ہے، میں نے چیئرمین سینٹ منتخب کروایا، اور آج آپ کی حکومت گرائی تھی، آج آپ ان کے ساتھ کھڑے، تو دس از پاکستانی پالیٹکس۔ نہیں، اچھا ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت بھی صحیح جگہ کھڑے تھے اور آج بھی صحیح جگہ کھڑے ہیں۔ اگر زرداری صاحب نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے کیا تھا سنجرانی صاحب کو سپورٹ کرنا، ہم تو سنجرانی صاحب کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تو اس وقت بھی سنجرانی صاحب کے اگینسٹ سپورٹ کیا تھا، سو ہماری پوزیشن تو ہم تو 1 انچ بھی نہیں ہٹے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہنا کہ جی ہماری پولیٹکس میں کل ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، ہم تو وہیں کھڑے ہیں۔ آپ اس پہ راجہ صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ ہماری سیاست کچھ عجیب و غریب ہے، ہر ایک بندہ اپنے لیے محفوظ راستہ ڈھونڈتا ہے، جس کو راہ نظر آ جاتی ہے ادھر نکل جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمایوں صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ اکٹھے نہیں رہیں گے، جس کو تھوڑا بہت بھی گنجائش نظر آتی ہوئی کہ میرے بچے کا مقدمہ ہٹ رہا ہے، میری بہن کی ضمانت ہو رہی ہے، یا میری بیوی کو نیب نہیں طلب کرے گی، تو وہ محفوظ راستہ لے کے نکل جائے گا۔ لیکن آپ خود ہی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے ایسی سیاست کی کہ ہمارے ہاں اتنا آسان ہے اداروں کو قابو میں لانا اور ان کے ذریعے مرضی کے نتائج حاصل کرنا، کہ ایک شخص جو سیاست میں زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف کی اطاعت قبول نہیں کرے گا تو اس کے خلاف ٹیکس کے مقدمے بھی بن سکتے ہیں، بھینس چوری کے مقدمے بھی بن سکتے ہیں، دیگر اشیاء کے مقدمے بن سکتے ہیں،
اس کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اطاعت قبول کرتا ہے تو تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس کا حصہ رہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو 40 سال کی تاریخ مسئلہ اس میں یہی ہے نا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، اداروں کو نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ ہم اس دن کی خواہش رکھتے ہیں جب ہمارے تمام یہ ادارے کیا مورل ویلیوز کا اطلاق خود ان لیڈرز پہ نہیں ہوتا؟ ان اداروں پہ میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اوتھ لے کر آتے ہیں، ان پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ادارے کی طاقت کو سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہی معاملہ تھا جو اصغر خان کیس میں ہم نے اٹھایا تھا، اور کیا بنا اصغر خان کیس؟ کچھ نہیں بنا نا، آپ نے کیس جیتا تھا، میں سوچتا تھا کہ سیاسی تاریخ بدلے گا۔ صاحب جو ہیں وہ اتنے سال 16 سال کھڑے رہے، پیرانہ سالی میں کھڑے رہے، ان کی بیگم صاحبہ آج بھی مستحکم ہیں، لیکن ہماری جو ایک حقیقت ہے وہ ہے، لہٰذا ہمیں اس حقیقت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ جو سیاستدان ہیں، کوئی نوخیز ہوتا ہے، کوئی تجربہ کار ہوتا ہے، وہ کیوں دباؤ میں آ جاتی ہیں؟ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ سیاستدان کیوں دباؤ میں آتا ہے؟ سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ادارے کیوں دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ریاستی طاقت کو، ہے جس میں پہلے تو 16 سال سنوائی نہیں ہوئی، سنوائی ہوئی تو وہاں پر ISI کے اس وقت کے DG اور آرمی چیف دونوں کے بیانات ایفیڈیوٹ ہیں جو سبمٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور تمام باتیں اعتراف کر لی گئی۔ اس کے اوپر بھی ہم آگے جانے پہ تیار نہیں ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ آرڈر بھی دے چکی ہے، اس کے اوپر بھی آگے جانے کے تیار نہیں ہیں۔ 7 سال گزر چکے ہیں، فیصلہ بھی آ گیا اور اس کے بعد بھی 7 سال گزر گئے، لیکن دیکھیں اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ٹیلی فون پہ، میں ان سے کر لوں جی بیپر۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ 2 ایشوز کے اوپر آپ کی رائے چاہیے جی۔ ایک تو چاہیے یہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے، کیا یہ کافی ہے کہ اس کو بنیاد بنایا جائے؟ اور دوسرا چیئرمین سینٹ کا سوال پوچھوں گا آپ سے، 2 سوالات کروں گا، پہلے ویڈیو والا بتا دیجئے۔ ویڈیو والے پہ بنیاد بن سکتی ہے، پر اس کا طریقہ ہے، ضابطہ ہے جی، ضابطے کے بغیر نہیں، یوں ہی نہیں۔ کوئی فوٹوگرافی 150 سال سے استعمال ہو رہی ہے کورٹس میں، اس کے لیے فوٹوگرافی اور ویڈیو کے پیش کے ثبوت کے طور پہ ایکسیپٹ ہونے کے لیے ضابطے ہیں کہ وہ شخص خود پیش ہو جس نے ویڈیو بنائی ہے، جس نے آڈیو ریکارڈنگ کی ہے وہ پیش ہو، جس اسٹوڈیو میں اس کو اسٹریم کو نکالا گیا ہے اور وہ آڈیو کو اور ویڈیو کو میچ کیا گیا ہے، ساتھ ملایا گیا ہے، وہ پیش ہوں۔ پھر یہ اوریجنل فیڈ مریم بی بی کو دینی پڑے گی، وہ تو اس کے پاس ہے نا، اسموکنگ گن از ود ہر، شی ہیز ٹو گو ٹو کورٹ۔ کوئی یہ تو نہیں ہوگا ندیم صاحب کے سپرنٹینڈنٹ جیل کہے کہ میاں صاحب آپ کے خلاف تو، آپ کے حق میں تو ٹیپ آ گئی ہے، ویڈیو آ گئی ہے اور آپ تو بے گناہ ہیں، آپ جا سکتے ہیں، میں نے دروازہ کھول دیا۔ تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ مریم خود سے جا کے درخواست دائر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا کوئی سو موٹو کا انتظار کریں، کیا کریں؟ نہیں، یہ مسلم لیگ نواز کو تو بے چین ہونا چاہیے ٹو گیٹ میاں صاحب آؤٹ اف دے ہیو دی جینوئن۔ اگر ان کا جینوئن ہے، ان کے پاس ٹیپ اوریجنل، تو یہ تو ان کے پریس کانفرنس میں خواجہ حارث کو بیٹھا ہونا چاہیے تھا اور اس کو کہنا چاہیے تھا مریم کی پریس کانفرنس کے اینڈ پہ کہ جی کل ہم صبح 9 بجے پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ کو پاس یہ ٹیپ لے کے۔ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، آپ کی تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے؟ بھائی یہ ان کو کیا جانا تھا۔ aren't they anxious to get their leader out? Is she not anxious to get her father out? کیا ان کو یہ سنجیدہ نہیں ہے کہ والد کو بھائی، اور میاں نواز کیوں باہر نکلتا ہے اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں یہ ٹیپ انڈاکٹرڈ ٹیپ اور جینوئن ٹیپ ہے، کیونکہ اس میں ڈینائل آ گیا ہے۔ جب آصف زرداری اور بی بی شہید کے بارے میں آڈیو ٹیپس چلی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہ خالد انور صاحب نے، نہ ملک قیوم نے، نہ راشد عزیز خان نے، نہ ہی خود شہباز شریف نے، وہ 20 مرتبہ کیا سینکڑوں ہزاروں مرتبہ چل چکی ہے، آج تک وہ ڈینائی نہیں کیا، نہ عدالت کو کہا کہ ہم ڈینائی کرتے ہیں، یہ غلط ہے ٹیپ۔ اب یہ ٹیپس تو وہ ڈینائی کر گیا نا جج، وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر کیا انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ جاب کی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو پریس کانفرنس اس نے کی ہے، ان پہ بارے ثبوت ہے کہ وہ ثابت کریں کہ انڈاکٹرڈ، بالکل کیس انکرپٹڈ اور اسموکنگ گن ان کے پاس ہے۔ The material on which the court has to decide is with them.
اچھا، آپ کا مشورہ بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور پوری ایویڈنس جو ہے وہاں جا کے سبمٹ کریں تاکہ فیصلہ ہو اس کے اوپر. یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے کسی کو سنا ہے غالباً شاید خاقان عباسی کو، کہ ہم نہیں جائیں گے، عدالت سو موٹو کرے. عدالت کو کیا سو موٹو کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر وہ پڑا ہوا تو میاں صاحب اندر ہے، بننا تو آپ کا اندر پڑا ہے، اس کو نکلوانا تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس اتنا اوتھینٹک مٹیریل آ گیا ہے، اتنا اوتھینٹک مٹیریل کہ آپ فوراً جائیں عدالت اور اس کو کہیں کہ جی ساری کارروائی کریں. یہ ان گواہوں کو بھی بلائیں، ناصر بٹ کو بھی بلائیں اور اس کو بھی بلائیں جس نے ٹیپ بنائی ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ کس اسٹوڈیو میں بنی ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے نا مال مقدمہ، مال مسروقات. اعتزاز صاحب دوسرا بھی سوال آپ سے پوچھ لوں اگر اجازت ہو، تو وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی، کیا اپوزیشن چیئرمین اپنی مرضی کا نیا لے آئے گی؟ کیونکہ ماضی میں بھی سنجرانی صاحب کو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ساروں نے ووٹ ڈال کے منتخب کیا تھا، تو کیا اب اس پوزیشن میں ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مل کے نیا بندہ منتخب کر لیں؟ نمبر تو یہی ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی. کیا نمبر کھڑے رہیں گے یا ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کھڑے رہیں گے. کھڑے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کھڑے رہیں گے. تو ہو از دی موسٹ لائکلی نیو چیئرمین، راجہ ظفر الحق، رضا ربانی یا کسی اور کا نام لیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی مسلم لیگ نواز کے، مجھے علم نہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی بیٹھے ہوئے ہیں محترم صاحب مسلم لیگ نواز کے، ان سے پوچھئے، یہ وہ بتا سکیں گے. اب جب طے ہو گیا ہے کہ the ball is in their court، تو میں تو آپ کی اسکرین کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا. تو لیکن پیپلز پارٹی ریٹین کرے گی یہ پوزیشن یا پی ایم ایل این کو دینا پسند کرے گی؟ میرا خیال ہے جو میں نے سنا پڑا ہے وہ تو پی ایم ایل این کو دے دی گئی ہے. دے دی گئی ہے، تو پھر راجہ صاحب ہی میرے خیال میں موسٹ لائکلی چانس ہے کہ راجہ ظفر الحق. کن کا؟ بزنجو صاحب. بزنجو صاحب، یا بلوچستان سے بزنجو صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن وہ پھر پی ایم ایل این تو نہ ہوئے اگر بزنجو صاحب کا نام آیا. پی ایم ایل این ان کی حمایت تو کر سکتی ہے. ہاں، اتحادی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. ہمایوں صاحب، اسلام آباد کافی سیاسی اعتبار سے گرم رہے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور جب تک اسلام آباد کی سیاست گرم رہے گی آپ کی اکانومی کے اوپر توجہ نہیں رہے گی. لیکن یہ چیئرمین سینٹ اگلے ہفتہ 10 دن تو میرا خیال ہے آپ کے لے جائے گا یہی کام. دو چیزیں اعتزاز صاحب کے ریمارکس پہ. میرے ذہن میں پہلے دن سے یہ ایک نقطہ ہے کہ اگر یہ ٹیپ تھی اور پی ایم ایل این کی نظر پہ یہ اصل ٹیپ تھی تو یہ پریس کانفرنس کے بجائے اس کو عدالت میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں بہرحال موجود ہے. جہاں تک چیئرمین سینٹ کا تعلق ہے، چیئرمین سینٹ پہلے پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی مل کے ایک چیئرمین سینٹ لائے تھے. میں نے اپنا ویو دیا ہے. میری نظر میں میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو ڈسلاج ان کو کر سکیں گے، لیکن اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے دیکھیں کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. تیسرا سوال آپ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی اس درخواست کو قبول کیا ہے کہ آئیں چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں. اس وقت اس ملک کی شدید ضرورت ہے چارٹر آف اکانومی، لیکن انکنڈیشنل ہونا چاہیے. اس میں مین میخنا نکال دیں، ادھر تو بات لاجسٹکس پہ رہے گی کہ آپ مجھے فون کریں یا میں آپ کو فون کروں گا یا کون آئے گا اور کون جائے گا. سیاسی درجہ حرارت کم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ درجہ حرارت کم کریں، آپ کو سوٹ کرے گا اور پاکستان کو بھی سوٹ کرے گا کہ یہ جو آگ لگی رہتی ہے نا وہ پاکستان کو سوٹ کرے گا تو سب کو سوٹ کرے گا نا. جی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ اکانومی کے اوپر توجہ ہو جائے اور یہ افراتفری اور مارا ماری اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. مقدمات چلنے چاہیے، کور اپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل فوکس آپ کا اکانومی پر ہونا چاہیے. زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. چیئرمین کے لیے کچھ نام آپ بتا سکتے ہیں؟ گیس ورک کون ہو سکتا ہے پاسبل چوائس؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ آپ الگ سے میرے سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن ہمایوں اختر کے سامنے تو میں پوری قوم کے سامنے نہیں بتا سکتا تاکہ یہ اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پریس کانفرنس، میں آپ سے دوستی کا تقاضا قائم رکھوں گا. سر دوستی میں آپ کو جو بھی بتائیں گے نا ہمایوں صاحب جا کے عمران خان کو نہیں بتائیں گے، آپ آن ایئر بتا دیں. نہیں، آن ایئر نہیں بتاؤں گا، اتنا بولا میں. اور یہ ہمایوں اختر تو اچھے آدمی ہیں، جو ابھی سن رہے ہوں گے وہ پتہ نہیں کون کون سن رہے ہوگا. بٹ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہمایوں اختر نے کہا کہ، اور یہ بہت اعتراض اٹھایا کہ ہم نے پریس کانفرنس کیوں کی تھی. دیکھیں، پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میاں نواز شریف ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. سب سے ون آف دی ویری امپورٹنٹ ایریاز از کہ جی ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے
میاں نواز شریف کے حوالے سے، ان کی سزا کے حوالے سے، وہ ہم اپنے عوام تک تو پہنچائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ حکومت کس طرح سے بیہائنڈ دا سینز پریشر ڈالتی ہے اور کورٹس میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے. یہ انہی کے زمانے میں ہوا ہے نا سب کچھ، تو ان کی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور ان کے منسٹرز نے، ان کے اٹارنی جنرل نے ریاکشن یہ دیا ہے کہ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سزا ہو سکتی ہے ہمیں، بتا ہمیں سزا ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی میاں نواز شریف کا اس میں کوئی کیا قصور ہے. میاں نواز شریف کو اگر غلط سزا ہوئی ہے تو ان کو تو باہر آنا چاہیے، چاہے جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ غلط کام کر رہا تھا. اور دوسری چیز میں ہمایوں اختر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو انہوں نے کیونکہ ذکر کیا تھا کہ ویڈیو بنانے پر اور بغیر اجازت کے، کیا یہ سب کے لیے اپلائی کرتا ہے؟ کیا یہ رول، بیکاز آج یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹارنی جنرل نے بھی اٹھایا اور ہمایوں اختر صاحب نے بھی، کیا یہ کل کو اگر اور اصول کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ابھی آپ نے آج اسی پروگرام میں تذکرہ کیا ہے، آپ نے اسی پروگرام میں تذکرہ کیا کہ آپ بھی کیلبری فونٹ استعمال کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے آپ کو تو سزا ہونی ہے ساتھ ہی. جس دن مریم کی سزا کنفرم ہوئی تو آپ بھی ساتھ ہی آپ کا کمپیوٹر نکلنا ہے جس سے کیلبری فونٹ استعمال ہوا تھا. فورینزک آڈٹ کے طور پر آج آپ کا نام بھیجتے ہیں ان کو، وہ جج صاحب کو. راجہ صاحب بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں، لاسٹ 2 منٹس ہیں، تو کلوزنگ ریمارکس لے لیں آپ سے بھی. آپ اس کیس کا انجام کہاں ہوتے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مریم والی پیشی کے بعد ایک نیا فیز سٹارٹ ہونا ہے، یہ کیلبری فونٹ اور یہ سارے پاناما ڈاکومنٹس، پھر ہم لوگ پروگرام کریں گے اور دکھائیں گے. کہاں اینڈ ہوتا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے مجھے خاصا تعجب ہوگا اگر یہ بات آگے چلی 19 جولائی کے بعد. میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ جج صاحب، اب مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گے، لیکن قانونی پوزیشن میں نے عرض کر دی کہ سیکشن 30 میں یہ ہے کہ اگر اپیل ہوئی ہو تو اپیل کے فیصلے کا انتظار کرنا ضروری ہے. تو ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی تو پھر اس کا انتظار کرنا ضروری ہوگا. اور یہ معاملہ جو تھا کہ یہ دستاویز جو تھی ٹرسٹ ڈیڈ، اس کا استعمال ہوا اور اس سے ابیٹمنٹ کی گئی، یا اس کے نتیجے میں جو تفتیش تھی اس میں رکھنا ڈالا گیا یا صحیح جواب نہیں دیا گیا، اس پر سزا آلریڈی دے بھی چکے ہیں. اگر آپ مین فیصلے کو دیکھیں تو ایک اور اصول بھی یہاں آتا ہے کہ ایک ہی عمل کے حوالے سے کیا 2 سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو لیکن اس میں ٹرسٹ ڈیڈ کو کے اوپر سزا تو نہیں ہوئی نا، ٹرسٹ ڈیڈ والا کیس تو ابھی پینڈنگ تھا سیپریٹ. نہیں دیکھیں، جہاں انہوں نے کہا مریم صاحبہ پہ تو یہی تھا نا، ان کا تعلق تو اس تمام معاملے سے صرف اس ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے ہی ہے. پنشمنٹ کی بنیاد کیا تھی؟ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. اس کے علاوہ تو کوئی ان کا تعلق ہی نہیں کسی معاملے سے. واحد جو لنک ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہی ہے. اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو ابیٹمنٹ سمجھا جائے گا. اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ چونکہ دوران تفتیش پیش کی گئی اس لیے یہ تفتیش میں رکھنا ڈالنے کے مترادف ہے، چونکہ یہ درست نہیں ہے. تو یہ تمام معاملہ جو ہے ایک طرح سے جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کا حصہ ہے. تو ایک یہ اصول ہے کہ ایک ہی معاملے پہ 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں سیکشن 30 کا جو معاملہ ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، از خود جو طاقت ہے سیکشن 30 کے تحت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کلوزنگ ریمارکس ہمایوں صاحب آپ سے بھی جسٹ 1-2 لائن میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ جلدی نبٹ جائے گا یا چلے گا بھی عدالتوں میں کھیل چلے گا؟ یہ تو چلے گا جی، چلے گا. عدالتی معاملات تو چلتے ہی ہیں جی اس ملک میں، آپ کو معلوم ہی ہے. تو وہ جو پوسٹ عدالت پھر پریس کانفرنس پھر پروگرام، تو پھر کام یہی ہوگا، پھر اکانومی نہیں چلے گی. میں تو چاہتا ہوں، میں تو آپ کے پاس اکانومی کی بات کرنے آتا ہوں، آپ نے یہ ساری باتیں شروع کر دیں. جب آپ اکانومی کی بات کریں گے، پرائم منسٹر اس پہ فوکس کریں گے، پھر اکانومی چلے گی. ہمایوں اختر خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور محمد زبیر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.